الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 12 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرات، آیت کے پہلے حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ آیت کے اس حصے میں کفار سے سوال کیا گیا کہ آسمان و زمین اور تمام کائنات کا مالک کون ہے۔ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سوال کا جواب بھی دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کائنات کا مالک اور کائنات کی سب کچھ چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ پوچھ کر پھر اس کا جواب خود دینا ایک طرح سے سامنے والے کو لاجواب کرنے کا انداز ہے۔ اس طرز بیان کو یہاں پر اختیار کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے كتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ جس طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان دامان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی تم کو اللہ قیامت کے روز ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا دن ضرور لائے گا جس میں اس کی رحمت کاملہ کا یقیناً ظہور ہوگا۔ وہ اپنے نیک بندوں کو اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازے گا، اور جو بدکار ہوں گے وہ اپنا رونا ضرور روئیں گے۔ اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حصول رحمت کا طریقہ نہ اپنانے کی وجہ سے وہ لوگ خدا کی رحمت سے دور رہیں گے۔ اپنے عمل سے اس دن کا برا انجام ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔